نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم محترم مرزا جہانگیر بیگ صاحب مرحوم ان کے اصال ثواب کے لیے کل شریف کی بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ ان کے وصال پر ان کے برادران محترم الیاس بیگ صاحب، محترم عمران بیگ صاحب، محترم امتیاز بیگ صاحب اور ان کے صاحبزادگان، ان کے دیگر عزیز و اقارب جناب محترم مرزا محمد بشارت صاحب، سب کے ساتھ غم کی اس گھڑی میں تعزیت کے لیے حاضر ہیں۔ مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دنیا سے جانے والے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین محترم، وقت مختصر ہے اور جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے عظمت والدین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیہ کریمہ میں مالک کائنات نے اعلان فرما دیا کہ بے شک تمہارے لیے تمہارے رب کا حکم یہ ہے، رب کائنات کا تمہارے لیے فیصلہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا کہ تم عبادت صرف اللہ کی کرو، تم اپنی جبین نیاز صرف اپنے مولا کے سامنے جھکایا کرو، عبادت صرف رب کائنات کی۔ تو یہاں ابتداً اللہ رب العزت نے اپنے حق کو بیان فرمایا کہ اے بندے تجھ پر سب سے پہلا حق تیرے رب کا ہے،
تو عبادت کرے تو اپنے اللہ کی، تو اپنا سر جھکائے تو اپنے اللہ کے سامنے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اپنا حق بیان فرمایا تو ساتھ جوڑ کے رب کائنات فرماتا ہے اِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے انسان روئے زمین پر پھر سب سے پہلا حق تجھ پر تیرے والدین کا ہے۔ تو غور کریں، والدین کے مقام و مرتبہ اور والدین کی عظمت کو رب کائنات بیان فرما رہا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو رب کائنات اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کے بیان کرتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، صیغۂ امر وہی ایک، انداز حکم وہی ایک، جس کلمہ کے ساتھ مالک کائنات حکم اپنی عبادت کا دے رہا ہے، اسی صیغۂ امر کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دے رہا ہے۔ تو گویا سامعین محترم، اس روئے زمین پر جہاں پہ مالک کائنات نے ہمیں بھیجا، اللہ رب العزت نے یہ دنیا میں سانسیں عطا کی، یہ زندگی عطا فرمائی۔ اس زندگی میں اگر ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، عزیز و اقارب میں دیکھیں، مالک کائنات نے سب کے حقوق رکھے ہیں، لیکن سب سے پہلا حق بندے پہ اس کے والدین کا ہے۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ پھر اسی آیہ کریمہ کو اگر آگے پڑھتے چلے جائیں تو میرے اللہ نے فرمائے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، مالک کائنات نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچے یا ایک پہنچے، تو اب تمہارے جو فرائض ابدیت ہیں ان کے بعد جو حقوق والدین ہیں ان کے مقام میں اور نزاکت آ گئی، ان میں اور لطافت آ گئی۔ کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہر، اے بندے اب جب والدین بڑھاپے کو چلے گئے تو اب تم ان کے سامنے اف تک نہیں کر سکتے۔ یہاں پر سامنے نکتہ جو جاننے اور سمجھنے والا ہے، یہ اف ولا تنہر کے الفاظ، ان کا تعلق صرف بڑھاپے کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی اگر والدین جوان ہوں یا والدین ابھی طاقت میں ہوں، قوت میں ہوں، کماتے ہوں، تو کیا پھر ان کے سامنے جو کہنا چاہیں کہہ لیں؟ نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے بالخصوص بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا، پھر کیوں فرمایا اف ولا تنہر؟ اس لیے رب کائنات نے اشارہ فرمایا ہے کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، بڑھاپے میں انسان کا ذہن پھر بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا ایک خود آزمائش ہے، انسان کے سوچنے کا وہ درجہ نہیں رہتا جو جوانی میں ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کے ضروریات کے تقاضے بدل جاتے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ اب وہ انسان وہ چیزیں مانگتا ہے جو ڈاکٹر نے منع کی ہوتی ہیں۔ اب تھوڑا گہرائی میں جا کے سوچیں اور تصور کریں کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو کئی بیماریاں لپٹ جاتی ہیں۔ تو اب بیماریوں میں ڈاکٹر بہت ساری چیزیں منع کر دیتا ہے، لیکن وہ انسان ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں سارے پھل کھا لوں، ساری چیزیں چکھ لوں۔ اب وہ ایک تو عمر بڑھاپے کی، ذہن میں وہ بچپنا بھی طاری ہے،
وہ اب اولاد کو کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور اکثر اوقات ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہماری اولادیں جب جوان ہوتی ہیں، والدین بوڑھے ہوتے ہیں، تو وہ جوان بگڑ جاتے ہیں اور کیا کیا جملے کہتے ہیں وہ زبان سے یہاں کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت پیغام یہ دے رہا ہے، اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اور وہ بچپنے کی کیفیت میں چلے جائیں، ان کی ڈیمانڈز، ان کی ضروریات، ان کی سوچ، ان کے ذہن کچھ اور طلب کرتے ہو اور تمہاری سوچ اور ذہن کچھ اور کہتا ہو، تو اس وقت بھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے سختی سے بات کرنی نہیں ہے، بلکہ حالات کو ٹیکل کرتے ہوئے وقت گزار کے ان کا ادب ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے۔ پھر یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے فرامین کا مطالعہ کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور 3 بار ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، راغم انفن ثم راغم انفن ثم راغم انفن، 3 بار میرے آقا نے فرمایا۔ امام مسلم یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آقا نے ایک بار فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تیسری بار پھر فرمایا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، آقا علیہ السلام سونے محبوب کیا ہوگا؟ اب کس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں والدین کو بڑھاپے میں پایا اور والدین کی خدمت کر کے وہ جنتی نہ بن سکا، وہ خاک آلود ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں اور محبوب علیہ السلام اپنے فرمان اقدس میں ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے والدین تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو چلے جائیں، تمہارے فرائض میں شامل ہے کہ اب تم ان کی نوکری کرو، ان کی خدمت کرو، اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کے راستوں کو سیدھا کر لو۔ کہ سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کو کئی مقامات سے پڑھتے چلے جائیں۔ سورہ لقمان آیہ کریمہ نمبر 15 کو پڑھیں، جہاں پہ اللہ رب العزت نے پھر واضح فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرنی کتنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنا ہے۔ تو آئمہ تفسیر بیان کرتے ہیں اور مالک کائنات اشارہ دے رہا ہے کہ والدین کی ہر حکم میں اطاعت کی جائے، ہر حکم میں بولیں اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے، فرما برداری کی جائے، یہاں تک کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کہیں تو پھر آپ نے فرما برداری نہیں کرنی، کیونکہ آقا نے فرمایا لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق۔ اس سے نیچے نیچے زندگی کے کسی پہلو میں بھی اگر والدین حکم دیتے ہیں تو اس حکم کو بجا لانا لازم ہے، یہاں تک کہ اگر آپ نفلی نماز میں ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، نفلی عبادت میں ہیں، اور دوسری طرف والدین کی خدمت ہے، والدین کی نوکری ہے، تمہارے فرائض میں شامل ہے کہ دیگر نوافل کو چھوڑو، والدین کی خدمت میں بیٹھو۔ یہ والدین کا مقام و مرتبہ ہے، اور کہاں تک ان کی اطاعت، ان کی اتباع ضروری ہے۔ آئمہ تفسیر کو پڑھے، اگر والدین آپ کو کہیں، والدین اگر کافر ہوں
اور کہیں کہ ہم نے بت خانے جانا ہے تو چھوڑنے نہ جائیں. توجہ کریں ان الفاظ پر. اگر آپ کے والدین اللہ نہ کرے کافر ہیں، میں انتہا سمجھانے لگا ہوں والدین کی اطاعت کی، اگر وہ حالت کفر میں ہے اور آپ سے کہتے ہیں کہ میں نے بت خانے جانا ہے تو چھوڑنے، اونچا بولیں، نہ جائیں. لیکن اگر وہ بت خانے میں موجود ہو اور فارغ ہو جائیں، آپ سے کہیں کہ گھر لے چلو اور میسج بھیجیں، پیغام بھیجیں کہ ہمیں آ کے لے جاؤ، تو ان کو لینے جانا ضروری ہے. اس حد تک اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے والدین کا ادب اور احترام بیان فرمایا. اور اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں تو 90% لوگ پریشان ہیں اپنی اولاد کے اعتبار سے. اولادیں نافرمان ہو گئی، اولادیں والدین کا مقام و مرتبہ بھول گئی. اس کا سبب کیا ہے؟ اس پر میں اینڈ پہ اگر وقت ہوا تو چند جملے عرض کروں گا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اس سے آگے ارشاد فرمایا. امام ترمذی نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا نے فرمایا رضی الربی فی ردا الوالد، رضی الربی فی ردا الوالد. میرے آقا نے فرمایا کہ رب کائنات کی رضا تمہارے والدین کی رضا میں ہے. وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. محبوب علیہ السلام کے اس فرمان کو دل میں اتارے اور سوچے نا کہ ہم نمازیں کس کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. اونچا بول رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے. نمازیں اونچا بولیں گے، اللہ کی رضا کے لیے. روزے اللہ کی رضا کے لیے. حج و زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے. زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کو راضی کرنے والوں اور اللہ کی رضا کی خاطر بڑی بڑی عبادات کرنے والوں، یہ ذہن میں بٹھا لو رضا ربی فی رضا الوالد، کہ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو رب کی رضا تمہارے والدین کی رضا میں ہے. وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اگر تمہارے والدین ناراض ہیں، والدین کو تم تنگ کرتے ہو، دکھی رکھتے ہو، والدین کا دل دکھاتے ہو، تو یہ ذہن میں رکھو اگر والدین ناراض ہیں تو ساری زندگی نمازیں پڑھ کے بھی تم اپنے مولا کو راضی نہیں کر سکتے. آج کے اس دور میں ہم دنیا کی کامیابیوں کے لیے کئی راستے اختیار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، اپنے پیران کرام کے پاس جا کے تعویذ لیتے ہیں، دم کرواتے ہیں، سارا کچھ جائز ہے. جائیں صلحاء کے پاس بیٹھے، نیکوکاروں کے پاس بیٹھے، سب کچھ کریں، لیکن ایک نقطہ ذہن میں بٹھا کے جائیں کہ اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خاطر کسی بڑے سے بڑے ولی کی صحبت میں جا رہے ہیں تو پہلے سوچ کر جائیں کہ کیا میرے گھر کے ولی راضی ہیں. ہم پیران کرام کے پاس جاتے ہیں کہ زندگی آسان ہو جائے، آخرت آسان ہو جائے. باہر جائیں پیران کرام کے پاس، ہمارے نظریات ہیں، عقائد ہیں، بیٹھنا چاہیے، فیض لینا چاہیے، ان سے علم لینا چاہیے. لیکن یہ نقطہ بالکل لکھ کر چلے جائیں کہ اگر گھر کے پیر والدین
آپ سے ناراض ہیں تو بڑے سے بڑے صالح کی صحبت بھی تمہیں کوئی فیض نہیں دے سکتی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کریں۔ زندگی کا کوئی بھی بڑا کام شروع کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھوائیں اپنی ماں سے، دعا کروائیں اپنے باپ سے۔ اگر ماں باپ نے دعا کر دی تو مالک کائنات اس کام کو سیدھا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد فرماتا ہی نہیں ہے۔ مستجاب الدعوات اگر دیکھنے ہوں تو میرے آقا نے فرمایا 3 مقامات ہیں اور 3 لوگ ہیں مستجاب الدعوات۔ ان میں سے ایک دعا وہ قبول ہوتی ہے جو والدین اپنی اولاد کے حق میں کرتے ہیں۔ تو سامعین، اللہ رب العزت کی رضا بھی والدین کی رضا میں ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہیں۔ اب ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں اعمال کروں اور جنتی بن جاؤں۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے والدین تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہیں۔ تو گویا وہ جنت کا دروازہ تو ہمارے اپنے گھر کے اندر ہے، جنت کا دروازہ ہمارے اپنے گھر میں موجود ہے۔ اب یہ ہماری مرضی کہ اس دروازہ سے گزر کے جنت کو پاتے ہیں یا نہیں پاتے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ آئے ہائے، قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے جو جنت میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں فرشتوں نے بتایا یہ حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون؟ حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے ہے تو ابھی دنیا میں لیکن اس کی تلاوت کی آواز جنت میں آتی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں سونے آقا ان کا عمل یہ ہے بر الوالدین، یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو والدین کی خدمت کرنے کا اتنا مقام و مرتبہ میرے آقا نے فرمایا۔ پھر سامعین، والدین کی خدمت یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے بندے کے گناہ مٹتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھے۔ منظر میں لائیں، تصور میں لائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں بیٹھے تھے اور آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ اے میرے محبوب میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب آقا کا جواب سنیں۔ میرے سونے آقا نے پوچھا اے شخص کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ آئے ہائے، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے نہیں آقا، والدین تو دنیا سے جا چکے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیا پھر تیری خالہ زندہ ہے؟
آقا عرض کرتا ہے حضور خالہ زندہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جا اس اپنی خالہ کی خدمت کر، رب کائنات تیرے گناہ معاف فرما دے گا. تو گویا اگر انسان گناہگار ہے اور گناہ بخشوانا چاہتا ہے، جا کے والدین کی نوکری کرے، والدین کی چاکری کرے، والدین کی خدمت کرے، اللہ رب العزت گناہ بھی معاف فرما دے گا. لیکن آج ہم جس معاشرہ میں رہتے ہیں، ہمارا حال کیا ہے، ہماری کیفیات کیا ہے؟ ہمارے جوان اس مادیت کے دور میں اتنے الجھتے چلے جا رہے ہیں اور اس مادیت زدہ ذہنیت کے اندر اتنے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ نہ روحانیت کا تصور رہا ہے، نہ روحانیت کی لذت رہی ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرنے سے، والدین کی فرما برداری کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. آئے ہاں سوچے نا کہ ہم دکان پہ بیٹھ کر، کاروبار میں بیٹھ کر یہی تو سوچتے رہتے ہیں کہ میرا مال کیسے بڑھ جائے، میری عمر کیسے زیادہ ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر عمر بڑھانا چاہتے ہو، مال میں برکت چاہتے ہو، تو اٹھو والدین کی خدمت کرو. اگر والدین کی خدمت کرو گے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، عمر میں بھی اضافہ ہوگا. تو یارو تھوڑا سوچے تو صحیح لطافت کے ساتھ، یہ سارے نسخے تو ہمارے گھر کے اندر آ گئے. جو ہم طلب کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، آقا نے فرما دیا وہ سب کچھ تمہارے والدین کے پاس ہے. تو ہم کہاں بٹکتے پھرتے؟ والدین کی خدمت کرنے سے گناہ بھی معاف ہو گئے، رزق میں بھی اضافہ ہو گیا، عمر میں بھی اضافہ ہو گیا. صرف یہاں تک نہیں، جو والدین کی خدمت کرتا ہے رب اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. اللہ اسے اپنا ولی بناتا ہے. وہ دیکھیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام. میں صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، حضرت اویس قرنی یمنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مقام ولایت، مقام معرفت اور مقام قرب جو مل رہا ہے وہ اپنی ماں کی نوکری سے مل رہا ہے. تو پھر اور کیا چاہیے کہ جب سب کچھ والدین کی خدمت میں ہے تو پھر ہم باہر کیا تلاش کرتے پھرتے؟ تو سامعین، اگر والدین حیات ہیں تو والدین کی خدمت کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں. اور آج کے دور میں اس معاشرہ میں جو اولادیں بگڑ گئی، والدین روتے پھرتے ہیں کہ اولاد ہمارے ہاتھ نہیں آتی. سامعین، اس کے بھی کئی اسباب ہیں. موجودہ دور کا میڈیا ایک سبب ہوگا، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، موبائل، ڈرامے، فلمیں، یہ ایک سبب ہوگا. لیکن ایک سبب ہم والدین خود بھی ہیں. کیوں؟ کبھی وقت وہ تھا کہ والدین خود نماز کے لیے پہلے اٹھتے تھے، پھر اولاد کو آواز دیتے تو اولاد مصلی پہ ساتھ کھڑی ہوتی تھی. لیکن آج حال یہاں تک پہنچ گیا، ہم خود نماز کے لیے تو نہیں اٹھتے لیکن کہتے ہیں کہ اولاد نمازی ہو جائیں. خود تلاوت قرآن نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا قاری بن جائے. کیسے بنے گا؟ کیسے بنے گا جب سے ہم نے خود
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، تب سے ہماری اولادوں نے ہماری اطاعت چھوڑ دی ہے۔ ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہماری اولادیں ہماری نہیں مانتی۔ آئیے ہم بھی اپنے آپ کو سیدھا کریں، اپنے احوال کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں۔ اگر ہم تہجد کے اوقات میں کھڑے ہو کر مصلی پہ پہنچیں گے تو رب کائنات راضی ہوگا۔ جب رب کا حق ادا کریں گے تو وہ رب اولاد کے ذریعے سے اب ہمارے حقوق بھی پورے کروائے گا۔ اور ماں اور باپ کا مقام کیا ہے؟ والدین کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اختتام پر میں ایک لطیف واقعہ عرض کر دیتا ہوں، جس کو امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ماں اور باپ کی دعا کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور ہے، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں خاندان ہے۔ ان کا ایک جوان جب صلیبی جنگیں چل رہی تھیں عیسائیوں کے ساتھ، تو اس جنگ میں جہاد پہ گیا، وہاں پہ دوران جنگ وہ قید ہو گیا۔ اب جب جوان قید ہو گیا، اس کی آواز تو اس جوان کی والدہ ہر روز حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آتی اور ہر روز عرض کرتی کہ اے پیر محترم، اے اللہ کے ولی، دعا فرمائیں کہ میرا بیٹا آزاد ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اسے ہر روز حوصلہ دیتے، سہارا دیتے، وہ اٹھ کر چلی جاتی۔ اسی طرح اس جوان کو قید ہوئے کئی دن بیت گئے۔ جب کافی دن اس جوان کو قید ہوئے گزر گئے تو ایک دن ماں جو ہر روز بیٹے کا انتظار تو کرتی تھی، لیکن اس کی مامتا عروج پہ چلی گئی۔ وہ اس بیٹے کے فراق کو برداشت نہ کر سکی، اس بیٹے کے ہجر کو برداشت نہ کر سکی۔ اچانک بیٹھی بیٹھی بلک بلک کر رو پڑی، رو پڑی اور روتے ہوئے رب سے التجا کرتی ہے، مولا میں اپنے بیٹے سے دوری برداشت نہیں کر سکتی، یا میرا بیٹا لوٹا دے یا مجھے موت دے دے۔ بس یہ کہتی ہوئی روتی روتی وہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں گئی، جا کے رو کے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے ولی، آج 2 دعائیں لائی ہوں، جو دل کرتا ہے کر دے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ زاروں قطار رو پڑی، رو کے کہتی ہے کہ اے حضرت جنید بغدادی، یا تو دعا کریں کہ میرا بیٹا آزاد ہو جائے، اگر بیٹا آزاد نہیں ہوتا تو پھر دعا کریں کہ مجھے موت آ جائے، میں آپ بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ صاحب کشف ولی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جب اس ماں کی یہ حالت دیکھی، کشف کیا، عالم کشف میں دیکھا، تو اس ماں کو کہا کہ اٹھ گھر چلی جا، تیرا بیٹا 2 دنوں بعد تیرے پاس آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ماں اٹھ کے چلی گئی۔ 2 دنوں کے بعد بیٹا گھر لوٹ آیا۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے، بوسہ دیتی ہے، پیار کرتی ہے،
اور بیٹے کو ساتھ لے کر گھر سے کوئی تحفے لے کر آتی ہے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، غلام ہے غلام ہے تو سامعین محترم، غلام ہے جب وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر آقا کی آمد، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئی اور آ کے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے ہمارے پیر صاحب، اے اللہ کے ولی، آپ نے دعا کی تھی تو بیٹا آزاد ہو گیا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اے نیک ماں، یہ بیٹا میری دعا سے آزاد نہیں ہوگا، سبحان اللہ یہ تیری دعا سے آزاد ہوا ہے. سبحان اللہ جب تو نے تڑپ کر، بلک کر، اس کے ہجر میں ڈوب کر، رو رو کر رب سے اس کو مانگا تھا تو تیری دعا سے رب کا عرش بھی کپ کپا رہا تھا. رب کائنات نے اس کی آزادی کے اسباب بنا دیے. سبحان اللہ اب حضرت جنید بغدادی اس جوان کو کہتے ہیں اے جوان، تو بتا تو آزاد کیسے ہوا؟ وہ جوان کہتا ہے کہ نماز ظہر کے بعد کا وقت تھا، میں قید میں تھا، بیڑیاں ڈلی ہوئی تھیں. کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ اچانک میری بیڑیاں ٹوٹ گئی. اللہ اکبر وہ جوان کہتا ہے کہ وہ جو سپاہی اوپر کھڑے تھے انہوں نے جب میری بیڑیاں ٹوٹی ہوئی دیکھی تو میرے قریب آئے، مجھے مارا اور کہا کہ تو نے توڑی کیسے ہیں؟ سبحان اللہ کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ میں نے نہیں توڑی، خود ٹوٹ گئی. ان سپاہیوں نے دوبارہ بیڑیاں ڈالی، دوبارہ ٹوٹ گئی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے لے کر گورنر کے پاس گئے، سپہ سالار جو تھا ان کا، اس کے پاس گئے، ان کو واقعہ سنایا کہ ہم زنجیریں ڈالتے ہیں خود ٹوٹ جاتی ہیں. وہ گورنر کہتا ہے کہ میرے سامنے پھر پہناؤ. پھر پہنائی گئی، پھر ٹوٹ گئی. اب اس گورنر کے دربار میں اہل کتاب علماء تھے، پادری تھے. وہ ان اہل کتاب پادریوں سے کہتا ہے کہ حساب لگاؤ اس جوان کی بیڑیاں ٹوٹتی کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ اہل کتاب عالم اپنے علم کا حساب لگاتے رہے. آخرکار جو بڑا پادری تھا وہ اس جوان کے قریب آیا اور قریب آ کے جوان کے کان میں پوچھتا ہے اے جوان، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ آئے ہائے، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ جوان کہتا ہے ہاں میری ماں حیات ہے. وہ پادری چونک کر اس گورنر کو کہتا ہے اس جوان کو فوراً آزاد کرو، اس کی ماں اس کے پیچھے اس کی ہجر میں ڈوب کر، فراق میں ڈوب کر، رو رو کر رب کی بارگاہ میں اس کی آزادی کی دعائیں کر رہی ہے. اگر یہ آزاد نہ ہوا اور ماں کے پاس نہ پہنچا تو ماں کی بد دعائیں تمہارے تخت کو بھی لے ڈوبیں گی. یہ ہے ماں کا مقام اور والدین کا مقام. اس لیے جو والدین بیٹھے ہیں ان سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے زبان سے دعا نکالا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیشہ اولاد کے لیے دعا نکالا کریں. والدین اگر ناراض ہوں، زبان سے ناراضگی کا اظہار نہ بھی کریں، صرف دل سے ناراض ہوں تو تب بھی اولاد پر برے اثرات آتے ہیں. اور جو جوان بیٹھے ہیں ان جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں، ارے جوانوں اپنے والدین کی قدر کرو، والدین کی قدر کرو. اس دنیا میں سب سے بڑے دوست تمہارے والدین ہیں، بے شک سب سے بڑے خیر خواہ تمہارے والدین ہیں، سب سے بڑے مددگار تمہارے والدین ہیں. اگر والدین کو ناراض کر بیٹھے تو کہیں پر بھی پھر ٹھکانہ نہیں پاؤ گے. جوانوں اپنی زندگیوں کو والدین سے شروع کرو، والدین تک پہنچاؤ.
نہیں تو دنیا میں بھٹکتے رہ جاؤ گے، سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آخری جملے جو عرض کرنے لگا ہوں، یہ تو ہے والدین زندہ ہوں تو حسن سلوک، اگر والدین دنیا سے چلے جائیں حسن سلوک تب بھی ہے، صرف دنیا میں نہیں، اگر ان کا وصال ہو جائے، وہ قبر میں چلے جائیں تب بھی حسن سلوک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں پیارے آقا میرے والدین دنیا سے چلے گئے، کیا ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا کوئی حق مجھ پر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا حق تم پر ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور وہ حق کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ علیہما، آقا نے فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا ان کا حق ہے، والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرنا، وانفاذ احدہما، اگر تمہارے والدین نے کوئی کسی سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنا بھی تم پر واجب ہوتا ہے۔ پھر اپنے والدین کے جو رشتہ دار ہیں، وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، جو دوست ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں والد کے اور والدہ کے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا بھی والدین کے حقوق میں شامل ہے۔ تو سامعین اگر احادیث نبوی کا مطالعہ کریں تو والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کچھ حقوق ہم پر ہوتے ہیں، چونکہ وقت کم ہے میں صرف وہ چند گنوا دیتا ہوں حقوق۔ پہلا حق ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ ان کی تدفین کا اہتمام کرنا، کفن دفن جنازہ اور تدفین کا اہتمام کرنا، یہ والدین کے حقوق میں شامل ہے۔ دوسرا حق اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے، وصیت شریعت کے مطابق ہے تو وصیت کو پورا کرنا۔ تیسرا حق اگر انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا۔ چوتھا حق ہمیشہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا۔ پھر ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ پھر چھٹا حق اپنے والدین کی قبر پر زیارت کرنے کے لیے جاتے رہنا اور ان کے ایصال ثواب کے لیے پروگرامز کا، محافل کا اہتمام کرتے رہنا۔ یہ والدین کے حقوق میں شامل ہے جب وہ دنیا سے چلے جائیں۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا صدقہ علم اور فہم بھی عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جناب محترم مرزا بشارت صاحب، مرزا الیاس بیگ صاحب اور دیگر تمام احباب، ان کے پاس مرکز منہاج القرآن سے، چونکہ یہ ہمارے منہاج القرآن کے عظیم رہنما میں شمار ہوتے ہیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی طرف سے تعزیت کرتا ہوں۔ غم اور دکھ کی اس گھڑی میں ہم شریک ہوتے ہیں اور 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ ایصال ثواب کے لیے مرکز منہاج القرآن سے پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔